السلام علیکم ناظرین، ایمنا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عائشہ لیاقت۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی طرف چلتے ہیں جو افغانستان کی سیاست کو ایک دھماکے دار موڑ دے رہی ہے۔ ایک ایسا موڑ جس نے نہ صرف خطے کی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ دنیا کی سپر پاورز کو اپنی حکمت عملیوں پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ طالبان کے کابل پر قبضے کو 4 برس بیت چکے اور اب چند دن پہلے ہی پہلی بار طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نئی دہلی پہنچے۔ یہ کوئی معمولی دورہ نہیں، یہ جنوبی اور وسطی ایشیا کی جغرافیائی سیاست کا ایک جاندار آئینہ ہے۔ بھارت جو کبھی طالبان کا کٹر مخالف تھا، اب ان کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا باب کھولنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس ڈرامے کو سب سے سنسنی خیز ٹویسٹ یہ ہے کہ بھارت نے طالبان، پاکستان، چین اور روس کے ساتھ مل کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبے کو ٹھکرا دیا، یعنی بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ۔ تصور کیجئے، بگرام ایئر بیس افغانستان کا سب سے بڑا فوجی قلعہ، کابل سے صرف 50 کلومیٹر دور، اس کے 2 طویل رن ویز، ایک 3.5 کلومیٹر اور دوسرا 3 کلومیٹر لمبا، 2001 سے 2021 تک امریکہ اور نیٹو کا دل تھے۔ یہاں سے ڈرون حملے، فضائی آپریشنز، سپلائی لائنز اور ایک بدنام زمانہ جیل تک سب کچھ چلتا تھا۔ امریکی انخلا کے بعد یہ بیس ایک خلا کی علامت بن گئی ہے۔ ٹرمپ نے غرور سے کہا کہ ہم نے یہ بیس یوں ہی چھوڑ دیا، ہمیں واپس لینی چاہیے۔ مگر طالبان کا جواب تھا ایک زوردار نہیں۔ افغان زمین کسی غیر ملکی کے لیے نہیں، یہ ایک ایسا اعلان تھا جو دنیا کو چیلنج کر رہا تھا۔ اسی تناؤ کے بیچ ماسکو میں افغانستان پر 7واں اجلاس ہوا۔ ماسکو فارمیٹ کا یہ اجلاس ایک بم کی طرح گرا۔ یہاں افغانستان، پاکستان، ایران، چین اور 5 وسطی ایشیا ممالک شامل تھے، جبکہ بیلاروس خصوصی مہمان۔ سب سے دھماکے دار بات، پہلی بار طالبان کا وفد مکمل کرنے کی حیثیت سے شریک، اجلاس کے بعد مشترکہ اعلانیہ آیا جو ایک تھپڑ کی طرح تھا۔ افغانستان یا پڑوسی ممالک میں کوئی غیر ملکی فوجی بیس قبول نہیں۔ افغانستان کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام لازمی، دہشت گرد گروہوں کے خلاف مشترکہ جنگ اور انسانی امداد کو سیاست سے الگ رکھو۔ یہ سب سے حیران کن، بھارت نے اس کی مکمل حمایت کی، ایک ایسی سفارتی پلٹ جو کسی کو توقع نہیں تھی۔ بھارت کا طالبان سے تعلق ہمیشہ ایک دیوار کی طرح رہا۔ 1996 سے 2001 تک بھارت شمالی اتحاد کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ پاکستان طالبان کا ساتھی۔ 2021 میں طالبان کی واپسی پر بھارت نے باضابطہ تسلیم نہیں کیا مگر رابطے اور امداد جاری رکھی۔ اب بگرام پر طالبان کے موقف کی حمایت نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ یہ پہلا موقع جب بھارت، طالبان، پاکستان، چین اور روس ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی جذباتی قدم نہیں بلکہ عملی سفارتکاری کا ایک دھماکہ ہے۔ اصولی مخالفت چھوڑ کر محتاط قدم، بھارت کے خدشات ایک نئی تلوار کی طرح ہیں۔ پہلا، دہشت گردی کا خطرہ۔ افغان سرزمین سے کشمیر یا بھارت پر حملے نہ ہوں، داعش، خراساں اور دیگر گروہ بھارت کے لیے ایک بڑی دھمکی ہیں۔ ان کا بیانیہ براہ راست بھارت مخالف۔ دوسرا، ایران کا چابہار پورٹ۔ یہ بھارت کی افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی کا گولڈن گیٹ۔ طالبان بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو ایک نیا موقع ہے۔ امریکی پابندیاں رکاوٹ ہیں مگر یہ پورٹ بھارت کی حکمت عملی کا بنیادی ستون۔ تیسرا، پاکستان فیکٹر۔ طالبان کا سب سے قریبی رشتہ بھارت کی سب سے بڑی تشویش، اسی لیے حمایت محتاط اور مشروط۔ ادھر امریکہ اور طالبان کا تصادم ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی، بگرام واپس دو ورنہ نتائج بھگتو۔ مگر طالبان کا جواب، افغانستان آزاد ہے، کوئی غیر ملکی طاقت اسے کنٹرول نہیں کرے گی۔ یہ صرف امریکہ کو نہیں، پوری دنیا کو چیلنج۔ افغانستان اب کھیل کا میدان نہیں رہے گا۔ اس ڈرامے میں علاقائی طاقتیں بھی اپنا رنگ جما رہی ہیں۔ چین افغانستان کو بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک کے لیے اسٹریٹجک جواہر دکھاتا رہا۔ روس چاہتا ہے وسطی ایشیا سرحدیں محفوظ رہیں، کوئی شدت پسند لہر نہ پہنچے۔ پاکستان طالبان کا تاریخی اتحادی مگر حالیہ برسوں میں اتار چڑھاؤ۔ ایران کا فوکس چابہار پورٹ اور شیعہ کمیونٹی کا تحفظ۔ ان سب کے بیچ بھارت اپنا راستہ نکال رہا ہے، ایک تیز چال۔ اب بڑا سوال، آگے کیا؟ اگر بھارت اور طالبان قریب آئے تو خطے میں نئی صف بندی،
ایک سفارتی انقلاب۔ اگر طالبان دہشت گردوں پر قابو نہ پا سکے تو بھارت پھر دیوار کھڑی کر دے گا۔ چابہار تجارت کا نیا باب کھول سکتا ہے، مگر امریکہ دباؤ اور رکاوٹیں آگ لگا سکتی ہیں۔ بحران پر حمایت وقتی بھی ہو سکتی ہے، یہ اعتماد نہیں، محض مشروط توازن۔ ناظرین، یہ کہانی ایک بم کی طرح ہے۔ افغانستان کی سیاست صرف ایک ملک نہیں، پورے خطے کا توازن بدل سکتی ہے۔ بھارت کا طالبان سے یہ نیا رشتہ نہ مکمل اعتماد ہے، نہ مخالفت۔ یہ خالص قومی مفادات اور علاقائی کھیل کا نتیجہ۔ آنے والے دنوں میں دیکھیے، کیا یہ محتاط قدم ایک طویل شراکت بنے گا یا پرانے خدشات پھر دھماکے دیں گے؟ اسی کے ساتھ عائشہ کو دے اجازت، ہوتی ہے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔